اچھا، تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے موبائل ایپ سے پیسے کمانا۔ یہ آج کل کافی اہم موضوع بن گیا ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پروگرامنگ آتی ہو یا نہ آتی ہو، دونوں کے لیے راستے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص باتیں ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارا عمل اب کتنا آسان یا ممکن ہو گیا ہے عام لوگوں کے لیے۔ ہم، یعنی مقصد صرف طریقے گننا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اصل میں کام کیسے کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے عام طریقہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے ایپ میں اشتہار دکھانا، جیسے ایڈ موب ہے گوگل کا یا فیس بک کا آڈینس نیٹ ورک۔ اس کا مطلب تو سیدھا سا لگتا ہے، جتنے زیادہ لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اتنی زیادہ کمائی۔ جی، بنیادی اصول تو یہی ہے، لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اشتہار کہاں اور کیسے دکھائے جائیں۔ صارف کا تجربہ خراب نہ ہو، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ لوگ ایپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا بڑا طریقہ ہے ان ایپ پرچیزز کا۔ یعنی ایپ کے اندر ہی کچھ خریدنا۔ بالکل، ایپ خود مفت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اضافی چیزیں جیسے گیمز میں کوئنز یا کوئی خاص فیچر وہ پیسوں سے ملتا ہے۔ یہ گیمز میں یا فٹنس ایپس میں بہت چلتا ہے۔ صحیح صحیح، یعنی پہلے صارف کو ایپ پسند آئے، پھر وہ اضافی چیزوں کے لیے پیسے دیں۔ اور ایک سبسکرپشن ماڈل کا بھی ذکر ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، سبسکرپشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایپ استعمال کرنے کے لیے ماہانہ یا سالانہ فیس دیتے ہیں۔ کچھ بنیادی چیزیں شاید مفت ہوں، لیکن مکمل رسائی کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، جیسے میوزک ایپس یا کوئی تعلیمی ایپ۔ بالکل، فٹنس، میوزک، تعلیمی، ان سب میں یہ ماڈل کامیاب ہے۔ اسے اکثر فریمیم بھی کہتے ہیں، یعنی فری اور پریمیم کا مکس۔ اور وہ جو شروع میں ہی ایپ خریدنی پڑتی ہے، پیڈ ایپس، ان کا کیا ہے؟ وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں کامیابی مشکل ہے۔ ایپ میں واقعی کچھ بہت خاص، بہت منفرد ہونا چاہیے کہ لوگ پہلے ہی پیسے دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئے بڑے ماڈلز، ان کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں؟ ہاں، دو اور دلچسپ طریقوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ وہ کیا ہے؟ اس میں آپ اپنی ایپ میں کسی دوسری کمپنی کی پروڈکٹ یا سروس کا لنک ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی صارف اس لنک سے جا کر کچھ خریدتا ہے تو آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی ٹریول ایپ ہوٹل بکنگ کا لنک دے دے؟ جی بالکل، یا کوئی شاپنگ گائیڈ ایپ کسی پروڈکٹ کا۔ اور دوسرا طریقہ ہے ایپ فلپنگ۔ ایپ فلپنگ، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب آپ ایک ایپ بنائیں، اسے تھوڑا چلائیں اور پھر اسے بیچ دیں، فلپا جیسی ویب سائٹس پر۔ اوہ واہ، یہ تو ڈیجیٹل پراپرٹی بیچنے جیسا ہو گیا۔ جی، کچھ ویسا ہی۔ یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو جلدی جلدی ایپس بنا سکتے ہیں۔ دلچسپ۔ اچھا، ایک اور بات، ڈیٹا بیچنے کا بھی ذکر ہے کہیں؟ یہ تو کافی حساس معاملہ ہے۔ جی، اس کا ذکر ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ شرائط یہ ہے کہ صارف سے واضح اجازت لی جائے، ڈیٹا مجموعی ہو یعنی کسی ایک فرد کا نہ ہو، اور قانونی اور اخلاقی حدود کا پورا خیال رکھا جائے۔ اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ چلیں، اب آتے ہیں ایپ بنانے کے عمل پر۔ کیا یہ صرف ان کا کام ہے جنہیں کوڈنگ آتی ہے، یا کوئی آسان راستہ بھی ہے؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا راستہ ہے بغیر کوڈنگ والے ٹولز کا، نو کوڈ پلیٹ فارمز، جیسے تھنکبل ہے، کوڈیولر ہے۔ کوڈیولر کا خاص طور پر ذکر ہے کہ وہ مفت بھی ہے اور اس کا انٹرفیس اردو میں بھی ہے۔ اچھا، یعنی کوئی بھی بنا سکتا ہے جسے کوڈنگ نہیں آتی؟ جی، کافی حد تک۔ یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ جیسے ہوتے ہیں، آپ بلاکس جوڑ کر ایپ بنا لیتے ہیں۔ واہ، تو یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل، اس سے ایپ بنانا بہت سے لوگوں کے لیے ممکن ہو گیا ہے۔ اور جنہیں کوڈنگ آتی ہے ان کے لیے تو روایتی راستے ہیں ہی۔ جی ہاں، اینڈرائیڈ کے لیے جاوا یا کوٹلن زبانیں، آئی فون آئی پیڈ کے لیے سوئفٹ، اور اگر دونوں کے لیے ایک ساتھ بنانی ہو تو فلٹر یا ریئیکٹ نیٹو جیسے فریم ورکس ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کون سی قسم کی ایپس میں کمائی کا زیادہ امکان نظر آتا ہے؟ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق۔ دیکھیں، چند کیٹیگریز نمایاں ہیں۔ سب سے اوپر تو گیمز ہیں۔ گیمز، ہاں وہ تو سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد فٹنس اور ہیلتھ ایپس ہیں، لوگ صحت پر توجہ دے رہے ہیں۔ پھر تعلیمی ایپس، خاص طور پر کوئز ایپس، اردو کوئز ایپس کا بھی ذکر ہے۔ اچھا،
پھر اسلامی ایپس ہیں جیسے نماز کے اوقات، اذان، دعائیں، ان کی بھی کافی مانگ ہے۔ اور آخر میں یوٹیلیٹی ایپس، یعنی روزمرہ کام آنے والی ایپس، پی ڈی ایف اسکینر، نوٹ پیڈ، اس طرح کی۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کمائی کے طریقے بہت سے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ایپ کس قسم کی ہے اور آپ کے صارف کون ہیں، اس حساب سے صحیح طریقہ چنا جائے۔ بالکل درست۔ اور شروع کرنے کے لیے ایک پورا روڈ میپ بھی بتایا گیا ہے۔ آئیڈیا سوچیں، پھر اس کا ڈیزائن بنائیں، پھر ایپ تیار کریں، چاہے کوڈنگ سے یا بغیر کوڈنگ کے، اسے پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر ڈالیں، مونیٹائزیشن سیٹ کریں اور پھر سب سے اہم اس کی تشہیر کریں۔ صحیح۔ آخر میں ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے، ان ذرائع میں کچھ جگہوں پر مزید مدد جیسے آئیڈیاز، گائیڈز یا ٹیمپلیٹس کی پیشکش بھی ہے۔ تو کیا کامیابی صرف اچھے آئیڈیا اور ماڈل پر منحصر ہے، یا ان اضافی وسائل تک رسائی بھی فرق ڈالتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اصل کامیابی کا راز کہاں چھپا ہے۔